باب ہے سجدہ سہو، باب السہو بھولنے کا بیان۔ نماز میں اگر بندہ بھول جائے تو کیا کرے، اس کے بارے میں سجدہ سہو کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ پہلی فصل ہے حدیث نمبر 1014 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک تم میں سے کوئی بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے، شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، اور شیطان لبس علیہ، شیطان اس پر معاملہ شک والا بناتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، ادراک ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب یہ بندہ کوئی اس طرح کا معاملہ پائے تو چاہیے کہ 2 سجدے کرے، اس حال میں بیٹھا ہوا ہو، بیٹھ کے آخری قعدہ میں بندہ کیا کرے، 2 سجدے سجدہ سہو کے نام سے کرے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ اس کے اندر ہے کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے اس کے اندر بہت سارے آثار ہیں، اگر کوئی بندہ اس کو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو زندگی میں پہلی بار اس طرح کا معاملہ آیا اور فرضوں میں آیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں نے کتنی پڑھی ہے اور بہت کام شک ہے، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اور جو ہمارے بزرگ افراد ہوتے ہیں، جس طرح بہت میں جانتا ہوں، اس طرح 1-2 خواتین اماں، بوڑھی امائیں 90 80 سال ان کی عمریں، وہ ایک اماں جی مجھے کہنے لگی بیٹا میں تو بہت نماز پڑھنی ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ اچھا وہ ایک اس طرح ہوا، ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، مجھے کچھ باتیں سنا رہی تھیں، تو مغرب کی نماز کے بعد پونے گھنٹے بعد وہ مجھے کہنے لگی دیکھو بیٹا میں وضو کر کے آئی ہوں اور میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے میرے سامنے مغرب کی نماز پڑھی ہے، بعد میں 6 نفل بھی پڑھے ہیں اوابین کے، تو آپ نے تو پڑھی نماز۔ اچھا پہ پڑھی میں نے، اچھا مجھے لگا کہ میں نے نہیں پڑھی، یعنی ان کا حافظہ بھی یہاں اس لیول پہ چلا گیا۔ یا کوئی بندہ زیادہ جس کو اس طرح بھولنے کی عادت ہے، بھولتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ نئے سرے سے نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز کے اندر خوب غور و فکر کرے گا اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرے گا، تو سجدہ صاحب کر لیں۔ اچھا جی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے غالباً یہ اثر، آپ فرماتے تھے کہ اگر شک پڑ گیا ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہا بندہ تو کم شمار کر لیں، کیونکہ اگر 1 رکعت زیادہ پڑھی گئی تو اس سے اللہ عذاب نہیں دے گا، اگر کم ہوئی تو یہ قبول ہی نہیں، 4 تو نہیں نا، اب 4 کی جگہ آپ 3 پڑھ لیں، 5 ہوئی خیر، یہ یعنی حضرت مولا علی یہ مخصوص بندوں کے لیے، عام بندوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ اسی طرح جس طرح میں نے بیان کر دیا۔ 1015 نمبر روایت عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے کتنی پڑھ لی، 3 یا 4، فرمایا شک کو دور کرے اور بنا کرے اس پر جو اس کو یقین ہے، جدھر یقین جا رہا ہے نا زیادہ، 3 4 نہیں یار 3 لگتا ہوں تو ادھر جائے، 2 سجدے کرے سلام سے پہلے، اگر فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر اس نے پڑھ لی 5 تو شفا کر دے گی وہ اس کی نماز کو، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، تو اگر اس نے نماز پڑھ لی 4 پوری کرنے کے لیے وہ کر لیا، تو فرمایا یہ شیطان کے لیے بڑی ذلت والی بات ہوگی۔ اگر تو چلا گیا وہ مثلا اس نے 5ویں بھی آگے پڑھ لی، 5ویں بھی نماز آگے پڑھ، تو اس کے ساتھ کیا حکم ہے، سجدے سے پہلے ایک تو بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کر لے، اگر سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا میری رکعت 5ویں ہے، پھر 6ٹھی ساتھ ملا لے، 6ٹھی تو 2 کیا ہو گئی نفل اور 4 یہ تب ہے جب قعدہ اخیرہ کیا ہو، قعدہ اخیرہ فرض ہے، اگر وہ چھوڑ دیا تو 6 کے 6 نفل فرض نہیں ہوں گے، پھر یہ ہدایہ میں گزر گیا بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ۔ اور اگر اس نے 4 پوری کر دی تو فرمایا یہ بھی شیطان کے لیے بڑی ذلت والی بات ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی۔ 1016 نمبر روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی رکعتیں 5 پڑھا دی، آپ کو عرض کی گئی آقا کیا نماز زیادہ ہو گئی؟ فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ نے 5 پڑھا دی، تو آپ نے سجدے کیے 2 سلام پھیرنے کے بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح، ان سا بلایا جاتا ہوں، جس طرح تم بولتے ہو میں بلایا جاتا ہوں، یعنی تم سے بھی کمی بیشی نماز میں ہو گئی، مجھ سے کروائی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب بھولنے سے پاک ہیں، نبی بھولتے نہیں ہوتے، بھلایا جاتا ہے۔ فرمایا جب میں بھلا دیا جاؤں تم مجھے یاد کرواؤ، اگر شک ہو جائے جب تم میں سے کسی بندے کی نماز میں تو وہ درستگی کی طرف کوشش کرے، ذہن لڑائے درستگی کی طرف جانے کی، تو پورا کر لے اپنے ذہن کے مطابق، پھر سلام پھیرے 2 سجدے کرے۔ اب یہاں پہ ہے سلام پہلے سجدے بعد میں، یہ ہمارا عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک جانب سلام 2 سجدے، پھر دوبارہ ساری پڑھنی، پھر 2 جانب سلام پھیرنا،
یہ حضرت ابراہیم نخعی وغیرہ رحمہ اللہ ان سے آثار اس طرح کے آتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ لیکن یہ روایت ہے نماز میں کلام کے حرام ہونے سے پہلے کی۔ دیکھیں نا 5 رکعتیں ہو گئیں، صحابہ کہتے ہیں حضور نماز زیادہ ہو گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا دوبارہ کر دیا، دوبارہ آپ نے سجدے کیے، سجدہ صاحب درمیان میں کلام آیا کہ نہیں، تو یہ پہلے کی بات تھی، متفق علیہ حدیث۔ آج اس کا حکم نہیں، یہ منسوخ ہے۔ 1017 نمبر روایت حضرت ابن سیرین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دوپہر کی نمازوں میں سے ایک تھی، یا زور تھی یا عصر تھی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا نام لیا تھا لیکن مجھے بھول گیا، میں بھول گیا ہوں۔ مسلم کی روایت کے مطابق بھی اسی طرح ہے کہ زور تھی یا عصر تھی۔ اچھا جی چلیں جی، فصلى بنا رکعتین، حضور نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر آپ کھڑے ہوئے ایک لکڑی کی جانب جو مسجد میں گاڑی گئی تھی، اس پر ٹیک لگائی، گویا کہ آپ غصے میں تھے۔ آپ نے دایاں ہاتھ اپنا رکھ لیا بائیں پر اور تشبیک فرمائی انگلیوں کے درمیان، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے آپ نے اس طرح انگلیوں میں ڈالی، اور آپ نے اپنی دائیں رخسار کو پھر رکھا بائیں ہتھیلی کی پشت پر، رخسار مبارک کو پشت پر۔ جو کس طرح، یہ تو نہیں ہے حضور نے کس طرح رکھا، طریقہ اس کا یہ ہے کہ بائیں کو اس طرح، اور آپ اور وخرجت سران القوم من ابواب المسجد، جلدی جلدی مسجد کے دروازوں سے قوم آئی، نکلی، انہوں نے کہا نماز کم ہو گئی، نماز کم کر دی گئی۔ قوم میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا باتیں کیا ہو رہی۔ قوم میں ایک بندہ تھا، ایک شخص تھے جن کے ہاتھوں میں کچھ لمبائی تھی، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، یہ بڑی معروف روایت حدیث ہے ذوالیدین۔ ان کا نام تھا خرباق، حضرت خرباق رضی اللہ عنہ، ترمذی میں بھی آتا ہے، اور امام طیبی کہتے ہیں خرباق ان کا نام نہیں تھا، خرباق ان کا لقب تھا، نام ان کا عمیر تھا، کنیت ان کی ابو محمد تھی، لقب ان کا ذوالیدین تھا، ہاتھوں والا، ہاتھوں والا۔ ان کو 2 وجہ سے کہا جاتا، یا تو اپنا فزیکلی واقعی ان کے ہاتھ لمبے تھے، دوسرا معنی ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ محنت بڑی، کام کاج کرتے تھے، تو کہتے ہیں نا کام کاج ہاتھ لمبے ہاتھ ہیں، قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، کیا مطلب افسروں کے ہاتھ 6 فٹ ہوتے ہیں، پولیس والوں کے ہاتھ 7 فٹ لمبے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ مراد کیا ہے، ان کی گرفت جو ہوتی ہے نظام پہ وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو اسی طرح جس طرح ذوالیدین کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور آگے ہوئے، نماز پڑھائی جو چھوڑی تھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، اس کی مثل سجدہ۔ یہ اب اس میں بھی آ گیا کہ پہلے سلام پھر سجدہ، پھر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، پھر اتنا ہی سجدہ کیا ہے اسے لمبا، پھر سر اٹھایا اللہ اکبر کہہ کے۔ اچھا جی، تو ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ فربما سالوہ، جب وہ پوچھتے حضرت ابن سیرین سے تو ابن سیرین کہتے ہیں ہاں پھر سلام پھیر دیا۔ فیقول، اور فرمایا کہ خبر دی گئی، مجھے خبر دی حضرت عمران بن حسین نے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کے لفظ میں آخر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں بھولا نہیں، نہ کم کی گئی، کلو ذالک لم یکن کے لفظ زائد ہیں بخاری میں۔ اچھا، یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام زہری ہیں، امام باوجود اپنی بہت زیادہ قدر و منزلت اور علم کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ذوالیدین یہ ذو شمالین ہے، ایک صحابی ہیں ذوالیدین، ایک ہے ذو شمالین، اور امام زہری کہتے ہیں کہ ذوالیدین ہی ذو شمالین ہیں کہتے ہیں۔ اور قصہ صاحب جو ہے، سجدہ صاحب والا جو معاملہ ہے، یہ تھا بدر سے پہلے، یہ واقعہ بدر سے پہلے ہوا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام زہری کی یہ جو روایت ہے نا حدیث ذوالیدین والی، اس میں اضطراب ہے، اس میں بہت سارے اہل علم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، سندن متنن یہ صحیح نہیں ہے،
اگرچہ آپ بہت بڑے امام تھے، فَإِنَّ الْغَلَطَ بے شک غلطی ان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ بشر۔ وَالْكَمَالُ لِلَّهِ سبحانہ وتعالی، کامل ہر شے کا اللہ ہی ہے، کمال درجے اللہ کے لیے ہیں۔ وَكُلُّ أَحَدٍ، مولا علی قاری کہتے ہیں ہر بندہ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، إِلَّا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی کوئی بات چھوڑی بس۔ تو یہ روایت ویسے بھی مسترب ہے، اس کے اندر اضطراب ہے بہت۔ 1018 نمبر روایت ہے، عبداللہ ابن بجینہ فرماتے ہیں اضطراب اس کے اندر بہت ساری اس کی صورتیں ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے سلام پھیرا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، اور بعض روایتوں میں ڈائریکٹ سجدے کیے پھر سلام پھیر دیا۔ اور دیکھیں نا مختلف طرح کے طریقے آ رہے ہیں، سلام پھیرا، سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، سلام پھیرا اور سجدے کیے، پھر ہے اپنا سجدہ کیے اور بعد میں سلام پھیر دیا، یا سلام پھیر کے صرف سجدے کر لے۔ یہ راوی امام زہری کے اس طرح مختلف طرق ہیں، تو یہ اس طرح پیدا ہو جاتا ہے اس طرح اس میں۔ 1018 نمبر روایت عبداللہ ابن بجینہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی انہیں، حضور پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب نماز پوری ہوئی ونت اور 9 لوگ انتظار کرنے لگے آپ کے سلام کا۔ اب 4 رکعتی نماز تھی اور پہلا قاعدہ چھوٹ گیا، پہلا قاعدہ یعنی پہلی جو تحیات بیٹھتے ہیں اسے ڈائریکٹ، اب اینڈ والی تحیات لوگ ویٹ کر رہے تھے حضور سلام پھیریں گے، حضور نے اللہ اکبر کہا، بیٹھے ہوئے تھے اور سجدہ کر دیا، 2 سجدے قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پھر سلام پھیرے۔ یہ طریقہ ایک، یہ بھی طریقہ یہ شفافے کا ہے۔ اچھا جی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے سلام پھیرتے تھے پھر سجدے کرتے تھے، جس طرح ہمارا متفق علیہ روایت۔ 1019 نمبر روایت امام شافعی کا یہ طریقہ ہے، وہ سجدے پھیر کر کے بعد میں سلام، ہمارے یہ پہلے ایک جانب سلام پھر سجدے پھر سلام۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، فسہا، اندر سہو ہو گیا، آپ بھلا دیے گئے، 2 سجدے کیے، 2 ثم تشہد، یہ آ گئی، سجدے کے بعد دوبارہ تحیات کیوں پڑھتے ہیں، یہ حدیث آ گئی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اب اس کے اندر دوبارہ سجدوں کے بعد تحیات بھی آ گئی، سلام بھی آ گیا، باقی رہ گیا پہلا سلام، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میرا نقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے بندہ کرے، جو ہمارا طریقہ ہے۔ ایک تو یہ حدیث پاک آ گئی، دوسری وہ مصنف، ان کو ملائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا وہ طریقہ امت کے سامنے آتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حدیث حسن غریب ہے۔ آگے حدیث نمبر 1020، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام کھڑا ہو 2 رکعتوں میں، اگر تو یاد آ جائے قبل ان یستوی قائما، سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے، فل اٹھنے سے پہلے پہلے اگر تو یاد آ گیا نا، اور جس طرح ہے فقہ کی کتابوں میں اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، فل یجلس، اگر سیدھا کھڑا نہیں ہو تو بیٹھ جائے، اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر نہ بیٹھے، پھر کیا کرے، 2 سہو کے سجدے کر لے، یعنی قاعدہ اولا اگر چھوٹ گیا تو اس کے بدلے میں 2 سہو کے سجدے کیے جائیں۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی۔ تیسری فصل حدیث نمبر 1021 ہے، 1021 ہی ہے جی۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، فی 3 رکعتیں میں، 3 رکعتیں حضور نے پڑھائیں، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کو خرباق کہا جاتا تھا، ذوالجدین ہے، ابھی یہ روایت گزری، حدیث منسوخ ہے پاجی، پیچھے گزر گئی بات۔ وکان فی یدی طول، ان کے ہاتھوں میں لمبائی تھی، عرض کی آقا فذکر اللہ حسینی ہے، انہوں نے ذکر کیا حضور 1 رکعت کم ہے، تو آقا کریم علیہ السلام آئے اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے، حتیٰ کہ انتہا الناس، لوگوں کے تک آ گئے، فرمایا کہ سچ کا ہے اس نے، جی یا رسول، حضور نے 1 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یہ آ گئی، یہ حدیث مرفوع آ گئی۔ ثم سلم، پہلے سلام پھیرا، ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، صحیح مسلم میں آ گیا، اور تشہد والی پیچھے ترمذی میں گزر گئی۔ یہ اب صحیح مسلم اور ترمذی کی 2 روایتوں کو جوڑیں تو امام صاحب کا طریقہ آ گیا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے وہاں پہ کہ ایک جانب سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، پھر تحیات پڑھ کے پھر سلام پھیرے، یہ وہ طریقہ ہے۔
اب اس میں پہلا سلام ثم سلم سلام پھیرا، ثم سجد سجدہ پھر 2 سجدے آ گئے، پچھلی روایت میں ثم تشہد پھر تشہد پڑھی، ثم سلم پھر سلام پھیرا، ٹھیک ہو گیا، یہ پورا طریقہ سجدہ صاحب کا آ گیا۔ 1022 نمبر روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا جو نماز پڑھے ایسی نماز کی جس کی کمی میں شک ہو جائے، فرمایا چاہیے کہ نماز پڑھے حتیٰ کہ شک ہو جائے زیادتی میں، یعنی کام والی جانب اپنی عقل کو لے کے جائے، اگر 4-3 میں شک ہے تو کوشش کرے کہ 3 ہے، آگے پوری کرے۔